السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.Ed اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ BBI سوالات۔ آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر DL.Ed اردو انٹرنس کا جو ایگزام دینے جا رہے ہیں اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اس کے اندر 25 میں 25 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ کی جو خواہش ہے میں اسے بار بار پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں میسج کے اندر، انشاءاللہ کل سے اردو گرامر کا پھر باضابطہ آغاز کر دیا جائے گا، شروعات کر دیا جائے گا۔ اور اس ایگزام کے اندر جو زیادہ تر سوالات آتے ہیں وہ اردو گرامر ہی کے آتے ہیں، اس لیے ہمیں اردو گرامر کو بھی پڑھنا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر کئی ساری ویڈیو پہلے بھی بنا دیے ہیں اور انشاءاللہ پھر کل سے بنانے والے ہیں۔ اس لیے محنت کے ساتھ پڑھیں، لگن کے ساتھ پڑھیں، اور جس چیز کو آپ نے سوچا اس چیز کے اندر کامیابی حاصل کرنا یہ آپ کا مقدر بن جائے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، غالب کا پورا نام کیا تھا؟ بہت مشہور سوال ہے، معروف سوال ہے۔ مرزا اسد اللہ خان، مرزا ارشد خان، مرزا فرحت، مرزا نصر اللہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A یعنی مرزا اسد اللہ خان۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو غالب کب پیدا ہوئے؟ یہ بھی بہت مشہور و معروف سوال ہے۔ 1792، 1795، 1797، 1799۔ یہ اتنا مشہور ہے کہ ہر آدمی کے زبان پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو غالب کب پیدا ہوئے؟ تو 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مرثیہ لفظ کس زبان سے لیا گیا؟ سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے۔ مرثیہ آپ درخشاں حصہ دوم کے اندر پڑھے ہوں گے۔ مرثیہ لفظ جو ہے یہ رسا سے بنا ہے، اور رسا جو ہے آپ کو اس طریقے سے لکھا ہوا دیکھنے کو ملا ہوگا، را سا الف۔ آپ اس کو دوسرے انداز میں پڑھے، رے سے الف، ہے نا، رسا۔ اور یہ رسا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ تو مرثیہ لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے؟ تو عربی زبان سے لیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مرثیہ یہ رسا سے بنا ہے، اور رسا کس زبان کا ہے؟ تو یہ عربی کا زبان ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر B یعنی عربی۔ اس کے بعد دیکھیے، غالب کے بزرگ کہاں سے آئے تھے؟ ترکی، ایران، عراق، افغان۔ تو غالب کے جو بزرگ تھے وہ آئے تھے ایران سے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ہے، عارف مرحوم غالب کے کون تھے؟ کیا ہے؟ عارف مرحوم غالب کے کون تھے؟ بیٹا، دوست، بھانجا، کوئی نہیں۔ عارف مرحوم جو ہے یہ غالب کے کون تھے؟ تو غالب کے بھانجا تھے۔ کون تھے؟ غالب کے بھانجا تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ، عارف میاں۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B ہے یعنی مرزا عبداللہ بیگ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو رجز کا تعلق شاعری کے کس صنف سے ہے؟ قصیدہ، مثنوی، مسدس، مرثیہ۔ اس کا جو تعلق ہے صنف مرثیہ سے۔ کس سے ہے؟ مرثیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا غالب کا جو لقب تھا مرزا نوشہ تھا۔ کیا تھا؟ لقب۔ لقب کون دیتا ہے؟ یہ عوام کی طرف سے طے ہوتا ہے اس کی اچھائی یا خرابی کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، مرزا نوشہ، علامہ، مرزا سودا، ان میں کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A یعنی مرزا نوشہ۔ اس طریقے سے بھی سوال بن سکتا ہے کہ مرزا نوشہ
کس شاعر کا لقب ہے؟ تو آپ کو دینا ہے مرزا غالب، ٹھیک ہے، آپشن کیا دینا ہے؟ مرزا غالب۔ اس کے بعد دیکھیے غالب نے کس کی موت پر مرثیہ لکھا؟ عادل، اشرف، عارف، اسلم۔ غالب نے عارف کی موت پر مرثیہ لکھا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو غالب کی پرورش کس نے کی؟ دادا، دادی، نانا، چچا۔ تو غالب کی جو پرورش کی ہے ان کے چچا نے، جن کا نام تھا نصر اللہ بیگ۔ کیا نام تھا؟ نصر اللہ بیگ، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد، شاکر، سودا، جگر۔ غالب کا 2 تخلص تھا، پہلا تخلص تھا اسد اور دوسرا تخلص کیا ہے؟ غالب، یاد رکھیے گا۔ تو غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو اسد تخلص کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے غالب کے والد کب وفات کیے، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ دیکھیے 1802، 1799، 1797، 1801۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 1802۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو غالب کا مزار کہاں ہے؟ غالب کا مزار کہاں ہے؟ دیکھیے آگرہ، دہلی، لکھنؤ، کولکاتہ۔ غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو ان کا جو مزار ہے وہ دہلی میں ہے۔ کہاں ہے؟ دہلی میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے غالب کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ دہلی، لکھنؤ، آگرہ، پٹنہ۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے آگرہ میں۔ کہاں ہوئی؟ آگرہ میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ شفا، رسا، خدا، غزہ اور اس کے بعد ثنا۔ تو مرثیہ جو ہے لفظ رسا سے مشتق ہے۔ کس سے؟ لفظ رسا سے مشتق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو غالب کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ہوا؟ 1855، 1860، 1869، 1870۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو اردو غزل کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ اردو غزل کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ غالب، شاد، جگر، مومن۔ تو اردو غزل کا جو بادشاہ ہے وہ مرزا اسد اللہ خان بیگ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، چہرہ، سراپا اور جنگ کس صنف کے اجزائے ترکیبی ہیں؟ مسدس، غزل، مرثیہ اور رباعی۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی مرثیہ۔ کیا ہو جائے گا؟ مرثیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بہت مشہور سوال آ رہا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے سوال؟ دیکھیے سوال ہے اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ بہت مشہور سوال ہے۔ سر البیان، قدم راؤ، پیدم راؤ، زہر عشق، فریب عشق۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی قدم راؤ، پیدم راؤ۔ کہیں کہیں قدام راؤ، پیدم راؤ لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں اس پر غور نہیں کرنا، بلکہ جہاں یہ آپشن ہو وہاں لگا دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، زہر عشق کا تعلق شاعری کی کس صنف سے ہے؟ مثنوی، مرثیہ، حمد، نظم۔ زہر عشق کا جو تعلق ہے صنف مثنوی سے، کس سے ہے؟ صنف مثنوی سے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 3، کیا ہے؟ شوق لکھنوی کا پورا نام کیا تھا؟ اکرام علی، ابرام علی، تصدق حسین، امام مظہر۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی تصدق حسن خان، تصدق حسین خان۔ کیا ہے؟ تصدق حسین خان۔ تو اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو مثنوی کے معنی کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ مثنوی کے معنی کیا ہے؟ پیاس، دو دو، آگ، گیت۔ تو مثنوی کے معنی ہے دو دو کیا گیا۔ کیا ہے؟ دو دو کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو شوق کے والد کا کیا نام ہے؟ شوق کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا علی خان، آغا علی خان، عارف علی، امجد علی خان۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی آغا علی خان جو ہے یہ مرزا شوق کے والد صاحب کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 ہے، ان میں کون مثنوی نگار نہیں تھے؟ دیا شنکر، نصیب، مرزا شوق، آتش، میر حسن۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی آتش جو ہے یہ مثنوی نہیں تھے، مثنوی نگار نہیں تھے۔
زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ نصیب میر حسن جمیل مظہری شوق لکھنوی۔ زہر عشق جو ہے یہ آپ کو شوق لکھنوی کی مثنوی ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے شوق کی مثنویوں میں سب سے زیادہ شہرت کس کو حاصل ہوئی؟ زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق، ان میں کوئی نہیں۔ تو زہر عشق کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو شوق کی پیدائش کب ہوئی؟ 1775، 1785، 1790، 1783۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 1783 عیسوی میں مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے آپ کو شوق کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ آگرہ، دہلی، لکھنؤ، لاہور۔ شوق کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو لکھنؤ کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لکھنؤ کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیے شوق کی وفات کب ہوئی؟ 1871، 1872، 1890، 1891۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 1871 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تجارت، طبابت، ملازمت، زراعت۔ شوق کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ طبابت کا تھا، ڈاکٹری کا تھا۔ طبابت کس کو بولتے ہیں؟ ڈاکٹری کو بولتے تھے۔ آپ کو طبابت کا آپشن رہے گا، وہاں پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو مثنوی کی زبان کا لفظ ہے؟ اردو، فارسی، عربی، ہندی۔ تو مثنوی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو زہر عشق کا تعلق شاعری کے کس صنف سے ہے؟ ٹھیک ہے، مسدس، نظم، حمد، نظم، مثنوی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی مثنوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 تو ہو گیا، 15 دیکھیے، ہے نا۔ مرزا شوق نے شاعری کی ابتدا کس صنف سے کی؟ رباعی، غزل، مسدس، نظم۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی غزل سے انہوں نے ابتدا کی شروعات کی، شعر و شاعری کی۔ اس کے بعد ہے آپ کو شوق کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ گھر پر، اسکول میں، مدرسہ میں، کوئی نہیں۔ تو ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ہوئی آپ کو گھر پہ۔ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ گھر پر ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، اس کے بعد ہے آپ کو نسیم کی مثنوی کون سی ہے؟ نسیم کی مثنوی کون سی ہے؟ گلزار نسیم، سر البیان، زہر عشق، فریب عشق۔ نسیم کی جو مثنوی ہے وہ ہے آپ کو گلزار نسیم۔ کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو نسیم کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر نسیم کی پیدائش ہوئی؟ دیکھیے 1807، 1811، 1812، 1815۔ نسیم کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو 1811 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 ہے نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ کس جگہ پیدا ہوئے؟ کشمیر، لکھنؤ، آگرہ، پٹنہ۔ دیکھیے نسیم یہ کشمیری پنڈت تھے، لیکن ان کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو نسیم کا اصل نام کیا تھا؟ نسیم کا اصل نام کیا تھا؟ دیکھیے دیا شنکر کول، کرشنا کول، رمیش کول، ان میں کوئی نہیں۔ تو نسیم کا اصل نام تھا دیا شنکر کول۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو نسیم کی وفات کب ہوئی؟ نسیم کی وفات یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 1840، 1841، 1842، 1845۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ بہت مشہور سوال ہے۔ جمنا پرساد کول، کرشنا پرساد کول، گنگا پرساد کول، ان میں کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی گنگا پرساد کول۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو نسیم شاعری میں کس کے شاگرد تھے؟ دیکھیے راسخ، مومن، آتش غالب، ہے نا۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی آتش لکھنوی استاد تھے اور نسیم کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بقاولی کس مثنوی کی کردار ہے؟ سر البیان، گلزار نسیم، فریب عشق، بہار عشق۔ بقاولی کلاس 10 کے اندر آپ پڑھے ہوں گے کہ بقاولی جو ہے یہ گلزار نسیم جو ہے ایک مثنوی اس کی کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بقاولی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، ابرار الملوک، عمران نذیر، انتخاب عالم۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی تاج الملوک، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے
نسیم کے بزرگوں کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بہاری ہندو، کشمیری مسلمان، کشمیری پنڈت کوئی نہیں۔ تو نسیم کے جو بزرگ ان کا تعلق جو تھا کشمیری پنڈت سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کتنے برس کی عمر میں لکھی، یعنی کتنے سال کی عمر میں لکھی؟ 20 سال، 25 سال، 26 سال، 27 سال۔ یہ صرف اور صرف 26 سال کی عمر میں گلزار نسیم مثنوی لکھ ڈالے۔ اس کے بعد دیکھیے، زین الملوک کون تھے؟ غلام، بادشاہ، وزیر، ڈاکٹر؟ تو زین الملوک جو تھے ایک بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ ایک بادشاہ تھے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 13، باد کے معنی کیا ہے؟ بادل، بارش، ہوا، سورج۔ تو باد کے معنی جب الف سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کو ہوا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بقاولی کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بقاولی کا تعلق کس قوم سے تھا؟ فرشتہ، جنات، انسان، شیطان؟ تو بقاولی کا جو تعلق تھا وہ آپ کو تھا جنات سے۔ کس سے تھا؟ جنات سے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ مصحفی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1745، 1746، 1747، 1748۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 1748 عیسوی۔ اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آگرہ، لکھنؤ، امروہہ، پٹنہ؟ تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے؟ امروہہ میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی؟ امروہہ میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 3 ہے، کیا ہے؟ مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ آگرہ، امروہہ، بنارس، گیا؟ تو ان کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے امروہہ میں، شہر امروہہ میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے امروہہ کہاں ہے؟ تو یہ آپ کو اتر پردیش میں ہے۔ جذبہ عشق کے شاعر کون ہے؟ مصحفی، میر حسن، دیا شنکر نسیم، شوق؟ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی جذبہ عشق کے جو شاعر ہیں غلام حمدانی مصحفی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، مصحفی کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ مصحفی سے مراد غلام حمدانی مصحفی، ان کا تعلق جو ہے صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو۔ تو دیکھیے کس اسٹیٹ سے ہے؟ بہار، یو پی، بنگال، اڑیسہ؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یو پی سے، ابھی ہم بتائے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ عارف حمدانی، صادق حمدانی، غلام حمدانی، کوئی نہیں؟ تو ان کا جو پورا نام تھا غلام حمدانی ہے نا، کیا نام تھا؟ غلام حمدانی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ان میں کون شاعر مصحفی کے شاگرد ہے؟ آتش، شاد، اقبال، غالب؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یہ یعنی آتش جو ہے یہ مصحفی کے شاگرد ہیں۔ کون ہے؟ شاگرد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ اکبر آباد، دہلی، آگرہ، اکبر پور؟ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، مصحفی کے جو والد ہیں اکبر پور کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کے مشہور مثنوی کون سی ہے؟ غریب خانہ، بحر المحبت، اجوائن؟ ان میں کوئی نہیں۔ مصحفی کی جو مشہور مثنوی ہے اس کا نام ہے آپ کو بحر المحبت۔ کیا نام ہے؟ بحر المحبت نام ہے۔ اس کے بعد آپ کو مصحفی کے اردو اور فارسی کے کتنے دیوان ہیں؟ 8، 9، 10، 7؟ تو مصحفی کے اردو اور فارسی کے جو دیوان ہیں وہ صرف اور صرف کتنے ہیں؟ 8 دیوان ہیں۔ کتنے دیوان؟ 8 دیوان ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، مصحفی اردو فارسی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ سنسکرت، ہندی، انگریزی، عربی؟ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی عربی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ 1824، 1825، 1900، 1901؟ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی 1824 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو مصحفی کا کس شاعر سے موازنہ کیا جاتا ہے؟ شوق، شاد، جرأت، غالب؟ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی جرأت سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14 جو کہ آخری سوال ہے، مصحفی کا انتقال کہاں ہوا؟ دہلی، گوالیار، آگرہ، لکھنؤ؟ مصحفی کا جو انتقال ہوا ہے آپ کو لکھنؤ میں ہوا۔ کہاں انتقال ہوا؟ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں
اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ اور جو لوگ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اچھے نمبرات اردو کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں، اور جب وہ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ انہیں کامیابی ملیں گی۔ کامیابی تو صرف اللہ کی ذات دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ ہمت کوشش بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اچھے اساتذہ کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ جب اچھے استاد ملیں گے تو تعلیم اچھی ہوگی، جب تعلیم اچھی ہوگی تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، جب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی تیاری اچھی ہوگی تو آپ کو امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل ہوں گے۔ آئیے آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔